اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا بتاؤ تم نے مال کس طریقے سے کمایا، اور چوتھا سوال ہوگا کن کاموں کے اندر خرچ کیا۔ کمانے کے بارے میں الگ سوال ہوگا اور خرچ کرنے کے بارے میں الگ سوال ہوگا۔ اگر ہم نے کمایا تو جائز طریقے سے لیکن خرچ کیا ناجائز کاموں میں تب بھی پکڑے جائیں گے، یا ہم نے مال کمایا ناجائز طریقے سے اور خرچ کر رہے ہیں اچھے کاموں میں تب بھی ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ مال ہم کمائیں بھی حلال طریقے سے اور خرچ بھی کریں جائز کاموں میں۔ ہمارے یہاں سننے میں کچھ باتیں آئیں، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی جوئے کے اندر، سٹے کے اندر تو مبتلا ہے، سود کے اندر بھی ہمارے بہت سے بھائی مبتلا ہیں۔ سودی قرض دے کر کے لوگوں سے دوگنا کرنے کے جگاڑ میں، دوگنا کرنے کے چکر میں، مالدار بننے کے چکر میں، میرے بھائی یاد رکھیں سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص سودی معاملہ کر رہا ہے اسے چاہیے کہ سود سے باز آ جائے ورنہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا 1 درہم اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ برا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا کہ کوئی کہے کہ یہ مولانا صاحب اپنی طرف سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ خطرناک۔ اور جو لوگ سود لے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مالدار بن جائیں گے تو وہ بھی اللہ کا فرمان سن لیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر اعلان کرتا ہے ان اللہ یربی الصدقات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ جس کے مال کو گھٹانے پر آ جائے دنیا کی کون طاقت ہے کہ اس کے مال کو بڑھا سکے؟ تو ہم اس دھوکے میں نہ رہیں کہ سود لے کر کے ہم مالدار بن جائیں گے۔ میرے بھائی ایسی پریشانی اچانک آئے گی کہ سارا آپ کا سود وہ سب ضائع ہو جائے گا، اور آخرت میں جو پکڑ ہوگی وہ تو الگ ہی۔ اس لیے میرے بھائی مال کو جائز طریقے سے کمائیں۔ جائز طریقے سے جو مال کمایا جاتا ہے تو اس مال میں برکت ہوتی ہے، اور جو مال برکت والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے سکون عطا فرماتا ہے۔ انسان کو سکون مال سے حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر جو بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم مالدار بن جائیں گے تو سکون پیدا ہو جائے گا، ہمیں بہت اطمینان ہو جائے گا، سراسر نادانی اور بیوقوفی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو جا کر پیسے والوں کے پاس جا کر پوچھ لیے، جا کر کے خدا کی قسم جتنا سکون میری زندگی میں ہے میں خود کہتا ہوں بڑے بڑے پیسے والوں کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ سکون پیسے سے نہیں، سکون تو اللہ عطا فرماتا ہے، سکون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کہہ رہا ہے اے دنیا والوں کہاں پیسوں میں سکون تلاش کر رہے ہو؟ پیسوں میں سکون نہیں ہے۔ پیسے سے آپ اے سی تو لگوا سکتے ہیں لیکن میٹھی نیند خرید نہیں سکتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں ایسیاں لگی ہوئی ہیں لیکن میرے بھائی نیند آنے کے لیے گولی اور ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے۔ سکون پیسے میں نہیں ہے، سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، سکون تو اللہ کی عبادت میں ہے، سکون تو اللہ کو یاد کرنے میں ہے، سکون تو اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو بہانے میں ہے۔ میرے بھائی اور عزیزوں
یہ مت سوچو کہ سکون پیسے سے حاصل ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے لوگوں نے اپنی زندگیاں ختم کر دی، مال کماتے 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 اپنے جسموں کو بھلا دیا، نہ خود کھا پائے نہ پہن پائے، دنیا سے چلے گئے، اسی سکون کے منتظر رہے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون حاصل نہیں ہو پائے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کا فرمان سنو، اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کی عبادت سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ مال کی ایسی محبت کہ جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، ہمیں اللہ سے، اپنے رب سے جس نے ہمیں پیدا کیا اس سے دور کر دے، میرے بھائی ایسا مال یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ مال ہماری ہلاکت کا ذریعہ ہے، ہماری بربادی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کے اندر یہ سکھلایا گیا کہ اے اللہ مجھے برکت والی روزی عطا فرما، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے وضو کے دوران۔ وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کے اندر کشادگی پیدا فرما دیجیے، اور اے اللہ مجھے برکت والی روزی عطا فرمائیے۔ اللہ سے برکت والی روزی مانگے، زیادہ مالداری نہ مانگے، مالداری سے سکون نہیں ملے گا، اللہ سے برکت والی روزی مانگے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھے گا، بتاؤ اے میرے بندے تو نے مال کیسے حاصل کیا، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے؟ اگر جھوٹ بول کر کے ہم نے 1 روپیہ بھی کمایا ہے تو 1 روپیہ ہماری پوری آمدنی کو برباد کرنے کے لیے کافی۔ اگر 100 روپے ہمارے حلال کے ہیں اور 1 روپیہ اس میں حرام کا شامل ہو گیا تو میرے بھائی جو 100 روپے ہمارے حلال کے تھے ان کے اندر جو برکت تھی، یہ 1 روپیہ اس ساری برکت کو ختم کرنے کے لیے کافی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، دھیان سے سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جو گوشت حرام کے پیسے سے پلا بڑھا ہو، جہنم کی آگ اس کے زیادہ لائے۔ جو شخص حرام کمائی کا کھا رہا ہے میرے بھائی اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک شخص بیت اللہ گیا، خانے کعبہ کا اس نے گراب پکڑ رکھا ہے اور دعا کر رہا ہے، یا ربی اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے، اس نے جو اپنے جسم پر لباس پہن رکھا ہے وہ حرام ہے، اب اسے بچپن سے لے کر اب تک حرام کھاتا رہا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ 1 نہیں 70 حج کر لے، لیکن اگر اس کی کمائی حلال نہیں ہے تو دنیا کے اندر تو لوگ حاجی صاحب کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں نامہ اعمال میں حاجی کون ہے اس کا علم اللہ کو۔ اس لیے ہم اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں اور اچھے کاموں کے اندر خرچ کریں۔ غلط کاموں کے اندر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑا دل گردہ ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے گاؤں میں اس سے پہلے جگہ جگہ پر ناچ ہو رہا تھا، جگہ جگہ کہ یہاں آج یہاں ناچ کل وہاں ناچ۔ ہمارے کچھ ایسے نوجوان جو خود بھی گناہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ میرے بھائی اگر خود گناہ کریں چلو ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو گناہ کا موقع فراہم کریں، دوسروں کے لیے ناچ کا انتظام کریں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جس نے کوئی برا کام رائج کیا، جس نے کوئی برا کام مہیا کیا، اب جتنے لوگ اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے، یہ جس شخص نے ناچ کروایا ہے،
जिस शख्स ने ये डंडियों को बुलवाया है उन सब का गुनाह इसके सर जाएगा और उनके गुनाहों के अंदर भी कोई कमी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया। इसलिए ये लोग जो बुरे कामों को राइज कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान से सुन ले, वो खुद तो अपने नामे आमाल के अंदर गुनाह जमा कर ही रहे हैं अपनी बदअमली की वजह से, और दूसरों की बदअमली का गुनाह भी अपने नामे आमाल के अंदर समेट रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और अजीजों, कोई ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए कि जो खुद हमारी तरफ से गोया की गुनाह की दावत दी जा रही और उसमें पैसा खर्च करने के लिए हमारे नौजवान आगे कोई 1000 दे रहा, तो कोई 2000 दे रहा, कोई 5000 दे रहा है, लेकिन अभी ये प्रोग्राम हुआ तो इसमें देने के लिए किसी के पास नहीं। तो मेरे भाई और अजीजों, मैं कह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये पूछा जाएगा इंसान से, बताओ तुमने माल किस तरीके से कमाया, जायज तरीके से कमाया, जुआ खेल से कमाया, सट्टा खेल के कमाया, सूद के जरिए से कमाया, झूठ बोल के कमाया, कैसे माल तुमने कमाया, फिर कैसे कामों के अंदर खर्च किया, नेक कामों में खर्च किया या बुरे कामों में खर्च किया, उस पैसे से तुमने डांस पार्टी करवाई, नाच करवाया, दूसरों को गुनाह की दावत दी। मेरे भाई, जब तक इस सवाल का जवाब हम नहीं दे देंगे उस वक्त तक हमारे कदम अल्लाह के सामने से नहीं हट सकेंगे। और जो 5वां सवाल होगा वो ये, माज़ा आमिला फीमा आलिमा, बताओ कि जो तुम जानते थे उस पर तुमने कितना अमल किया, अपने इल्म पर कितना अमल किया। तो ये तुम कह सकते हैं कि भाई आलिम ज्यादा जानता है तो उसे ज्यादा अमल करना चाहिए, लेकिन मोटी मोटी बातें तो हम भी जानते हैं। कौन नहीं जानता नमाज पढ़ना 5 वक्त की फर्ज है? अरे कोई ऐसा मुसलमान है जो ये ना जानता हो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना हर बालिग मर्द औरत पर फर्ज है? सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते। हमारा इतना बड़ा गांव है, 4 अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें हैं, लेकिन मस्जिदों का हाल ये है कि 1 सफ 2 सफ नमाजी नहीं होते। मेरे भाई, तो हम ये भूल जाएं, बहुत से लोग कह लेते हैं ये तो मौलवी लोग फंसेंगे अल्लाह ताला के यहाँ, इसलिए कि आलिम है इसलिए इनसे पूछा जाएगा इन पर कितना अमल किया। अरे मौलवी फंसेंगे तो वो जाने, लेकिन हम भी तो फंसेंगे, इसलिए कि जितना हम जानते हैं उस पर तो हमें अमल करना चाहिए, जो नहीं जानते उस पर अमल ना करें, लेकिन जितना हम जानते हैं उतने पर अमल करना तो हमारे लिए भी जरूरी है। कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता रमजान के रोजे फर्ज हैं, लेकिन रोजे हमारे गांव में कितने लोग रखते हैं? कौन नहीं जानता है कि किसी दूसरे का माल हड़प कर लेना नाजायज है? कौन नहीं जानता दूसरे को धोखा देना नाजायज है? कौन नहीं जानता है किसी की जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेना नाजायज है? कौन नहीं जानता कि चोरी कर गए किसी का माल हथिया लेना यह नाजायज है? ये सब लोग जानते हैं, लेकिन हम इस पर कितना अमल करते हैं? तो अल्लाह पूछेगा, बताओ तुम जितना जानते थे उस पर तुमने कितना अमल किया। जब तक इन 5 सवालों के जवाब हम नहीं दे देंगे उस वक्त तक हमारे कदम अल्लाह के सामने से नहीं हट सकेंगे। सबसे पहला सवाल होगा अपनी उम्र के बारे में, बता मैंने तुझे उम्र अता फरमाई थी, वो उम्र तुमने कहाँ जाए की। दूसरा सवाल होगा जवानी के बारे में,
بتاؤ ہم نے تمہیں جوانی عطا فرمائی تھی، وہ جوانی تم نے اپنی قیمتی اوقات جوانی کے کہاں تم نے ضائع کیے؟ موبائلوں میں ضائع کیے، خرافات میں ضائع کیے، یا اللہ کی عبادت و اطاعت میں ضائع کیے؟ اور تیسرا سوال ہوگا بتاؤ مال کس طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے؟ اور چوتھا سوال ہوگا کون سے کاموں کے اندر تم نے اپنا مال خرچ کیا، جائز کاموں میں یا ناجائز کاموں میں؟ اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ بتاؤ جتنا تم جانتے تھے اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ لوگ سنجیدگی اور وقار کے ساتھ تشریف فرما رہے بیٹھے رہیں۔ ہمارے مفتی صاحب حضرت مفتی احسان اللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی فوراً ایک نعت پڑھی جائے گی، اس کے بعد فوراً حضرت کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد حضرت مولانا ہاشم صاحب گدیانوی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں انہیں کی دعا پر جلسے کا انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔